اسلام آباد میں تو اس وقت بوندا باندی جاری ہے اور یہ موسم صبح سے ہی بنا ہوا ہے۔ کبھی یہ گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو جاتی ہے اور کبھی اس طریقے سے بوندا باندی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اب محکمہ موسمیات نے ایک نیا الرٹ جاری کر دیا ہے اور کہا ہے کہ 1 اپریل سے لے کے 4 اپریل تک ملک بھر میں جو بارش کی صورتحال ہے وہ کچھ ایسی ہی ہوگی کہ پورا ملک ہی اسلام آباد بنا ہوا دکھائی دے گا۔ جبکہ اگر ہم پہاڑی علاقوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ اور ساتھ ہی جو یالہ باری ہے اس کا خدشات بھی بڑھ جائیں گے، اور یہ معاملات بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، جنوبی پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان اور سندھ پورے ملک کے لیے ہوگا۔ کہیں پر بارشیں زیادہ ہوں گی، کہیں پر کم ہوں گی، لیکن اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ پورے ملک کے اوپر آتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اگر ہم صرف 1 اپریل سے 4 اپریل کی بات کرتے ہیں تو خیبر پختونخوا کے اضلاع چترال، دیر، سوات، کلام، شانگلہ، بونیر میں یہ جو بارش ہے یہ گرج چمک کے ساتھ ہوگی، یعنی کہ اس کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ جبکہ کوہستان، مالاکنڈ، بٹگرام، مانسہرہ، ایبٹ آباد، کوہاٹ، کرک میں بھی اسی شدت کے ساتھ بارش ہوگی۔ جبکہ بنو، لکی مروت، ٹانک، ڈی آئی خان، باجوڑ، محمد، خیبر کرم اور اورکزئی وزیرستان میں بھی بارش جو ہے اسی گرج چمک کے ساتھ ہوگی۔ جبکہ خیبر پختونخوا کے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر تیز بارش کے ساتھ ساتھ ژالہ باری کا امکان ہوگا۔ گلگت بلتستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر دیامیر، استور، سکردو، ہنزا، گلگت، گانچے میں 1 اپریل سے لے کے 4 اپریل کے دوران بارش، جبکہ پہاڑوں پر برف باری کی بھی پیشن گوئی کی گئی ہے، یعنی کہ اپریل کے مہینے کے اندر ایک دفعہ پھر سے سردی کی جو لہر ہے دوبارہ پھر سے واپس لوٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے گرم کپڑے ابھی تک سنبھال کر نہیں رکھے تو ان کو باہر ہی رکھیں، کیونکہ ایک دفعہ پھر سے آپ کو ان کو پہننا پڑ سکتا ہے۔ اور اسی صورت میں اگر ہم آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر نیلم ویلی، مظفر آباد، بٹیاں بالا، باغ، پونچھ، حویلی، سدنوتی، کوٹلی، بھمبر، میرپور میں 1 اپریل سے لے کے 4 اپریل تک بارش اور گرج چمک کے ساتھ مزید جو موسلادھار بارش ہے اس کا امکان ہے، اور ساتھ میں آندھی اور طوفان کا بھی ایک امکان جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم اسلام آباد کی بات کرتے ہیں تو اسلام آباد میں راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، میاں والی میں بھی یہ شدید بارش جو ہے وہ اپنا اثر دکھائے گی، اور موسم جو ہے ایک دفعہ پھر سے سرد ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پنجاب میں سرگودا، حافظ آباد، منڈی بہاؤدین، گجرات، گجرانوالہ، لاہور، شیخوپورہ، فیصل آباد، جھنگ، توبہ ٹیکسنگ، خوشاب، وہاں پر بھی 1 اپریل سے لے کے 4 اپریل تک شدید بارش ہوگی، ساتھ میں آندھی کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جبکہ جنوبی پنجاب کے بھی تمام علاقے وہاں پر شدید بارش ہوگی، اور اس میں ڈی جی خان، راجن پور کے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر جو برساتی نالے ہیں وہاں پر شدید طغیانی آنے کا جو اندیشہ ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے، اور ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے علاقوں کو ایک تنبیہ جاری کی گئی ہے، الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جتنے بھی طغیانی نالے ہیں وہاں سے اپنے ایک محفوظ فاصلے کے اوپر رہیں تاکہ وہ کسی قسم کے نقصان سے محفوظ رہ سکیں۔ اسی ساتھ ہی اگر ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کی تو بلوچستان کے جو اضلاع ہیں یوب، موسیٰ خیل، بارکھان، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، چمن، زیارت، سبی، ہرنائی، کوہلو، بولان، خزدار، کلات، سوراب، آوران، لسبیلا، گوادر، پسنی اور ماڑا میں 1 اپریل سے لے کے شام 4 اپریل تک بارش اور تیز ہواؤں کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ جبکہ بلوچستان کے بعض علاقوں میں 2 سے 4 اپریل تک شدید بارش اور ژالہ باری کا بھی امکان ہے، یعنی کہ 1 اپریل سے 4 اپریل تک بارش ہوگی اور 2 سے 4 اپریل تک اس موسم کے اندر مزید شدت آئے گی اور وہاں پر ژالہ باری ہو سکتی ہے۔ اور اس ساتھ ہی سندھ کے جو تمام اضلاع ہیں جس میں کشمور، گھوٹکی، سکھر، لاڑکانہ، دادو، شہید بینظیر آباد، تھرپارکر میں 2 سے 4 اپریل تک شدید بارش ہو سکتی ہے، اور ملک کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر یہ جو آندھی کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا۔ اور ساتھ میں محکمہ موسمیات نے یہ کہا ہے کہ وہ تمام کسان جن کی فصلیں باہر پڑی ہوئی ہیں یا کٹائی کے قریب ہیں وہ اپنی فصلوں کو ابھی نہ کاٹیں، تھوڑا سا بریک لے لیں، اور اس بریک کے بعد جو دوبارہ پھر سے موسم کھلے گا اس کے بعد وہ اپنی فصلوں کی کٹائی کر سکتے ہیں یا ان کو سنبھال سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی انفراسٹرکچر کمزور ہیں جس میں بجلی کے کھمبے ہیں یا عمارتیں ایسی ہیں جو کمزور ہو چکی ہیں، مخدوش ہو چکی ہیں، یا رہائشی عمارتیں ہیں، کمرشل عمارتیں ہیں، وہاں پر بھی کوئی نہ جائے، کیونکہ جو تیز آندھی ہے وہ ان تمام تر عمارتوں کو شدید متاثر کر سکتی ہے اور اس سے جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، مالی نقصان کے ساتھ ساتھ۔ تو محکمہ موسمیات کے ساتھ ساتھ NDMA نے بھی سیم الرٹ جاری کیا ہے، اور اس وقت پورے ملک کے اندر بارشوں کا جو مزید سلسلہ ہے یہ پہنچنا شروع ہو چکا ہے، اور اسلام آباد میں تو اس کے اثرات ابھی سے نظر آنا شروع ہو چکے ہیں، جبکہ باقی ملک کو 1 اپریل سے لے کے 4 اپریل تک کم و بیش یہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔